حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، صحابہ کرام بھی حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب تاجدار کائنات اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر تھے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر بیٹھا جس کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا اس انگوٹھی کو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت بھی پڑی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھا تو آقا نے فرمایا میری امت پہ رب کریم نے سونا حرام کر رکھا ہے، اس کو اتار دو۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم مانتے ہوئے فوراً اتار دی۔ پھر اگلا دن آیا، فاروق اعظم فرماتے ہیں وہی شخص پھر تشریف لایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں۔ جب آیا تو دیکھا گیا کہ اس کے ہاتھ میں بجائے سونے کی انگوٹھی کے لوہے کی انگوٹھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا اذا فقال ذا شر منہ، اے میرے غلام یہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ انگوٹھی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو بھی ناپسند فرماتے ہیں، اس نے فوراً اتار دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر اگلا دن آیا، تیسرا دن آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو وہ چاندی کی انگوٹھی پہن کے آیا۔ در حقیقت وہ جاننا چاہتا تھا شریعت کے مسئلے کو، شریعت کے راستے کو، شریعت کی تاریخ کو جاننا چاہتا تھا۔ یہ جرت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھ لوں کہ میرے آقا کون سی انگوٹھی جائز ہے، بس وہ خاموشی کے ساتھ سیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سیکھنے کا انداز ہے، یہ ایک طریقہ ہے سیکھنے کا۔ سوال بھی نہ کرو، بس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے کوئی عمل یا اس عمل کا اظہار کر دو، اگر جائز ہوگا تو معلمین، اس وقت تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور حاضر تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ کر اپنے غلاموں کو فرما دیا کرتے تھے میرے غلاموں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اکثر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا نہیں کرتے تھے کہ آقا ہم یہ کریں یا نہ کریں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اس عمل کا اظہار کرتے یا کر کے دکھاتے۔ یہ ادب کا مقام تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھتے اگر صحیح ہوتا تو فرما دیتے ٹھیک ہے، یا پھر خاموش ہو جاتے، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو روک لیتے اور غلام بھی رک جاتے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے تاجدار کائنات کے غلام ہوں، وہ جو سر کٹاتے تھے فقط نام پر جو سر کٹانے والے تھے، وہ اپنا عمل تاجدار کائنات کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتے؟ حقیقی غلامی تو وہی تھی نا۔ فاروق اعظم فرماتے جب تیسرا دن آیا تو وہ شخص چاندی کی انگوٹھی پہن کے آیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا فسکت عنہ، دیکھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ چاندی پہننا مرد کے لیے حلال ہے، لیکن چاندی کے علاوہ حرام ہے۔ کوئی بھی دھات ہو، آج کل بھی نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے نا، یہ بڑے بڑے کڑے ڈالنا ہاتھوں میں، پتہ نہیں کیوں انہوں نے عورتوں والا شوق اپنا رکھا ہے۔ یہ چوڑیاں پہنا تو عورتوں کا رواج ہے، کلپ لگا لینا اوپر سر پہ، یہ مردوں کا رواج نہیں ہے بھائی، یہ تو عورتوں کا رواج ہے۔ اگر عورت بننے کا شوق ہے تو اپنی مرضی، ورنہ تو رب کریم نے تجھے بہتر جنس عطا فرما رکھی ہے، مرد بنا رکھا ہے، اس سے تجھے دگنا بنایا ہے۔ یہ کڑے وغیرہ پہننا یا پھر مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہننا، مختلف قسم کے دھاتوں کے زنجیریاں ڈالنا اپنے گلے میں، یہ سب امت مصطفیٰ پہ حرام ہے۔ بس چاندی پہن سکتے ہو، چاندی بھی زیادہ نہیں، 4.25 ماشے تک، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے، بس اتنا پہنو۔ اگر شوق ہو انگوٹھی پہننے کا، یہ انگوٹھی پہننا بھی سنت مصطفیٰ ہے، آقا نے بھی پہنی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن چاندی کی، سونا نہ ہو۔ بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا گھر میں، نانی آ گئی، خالائیں آ گئی، انگوٹھیاں بنا کے بھائی اس کو سونا پہنایا جا رہا ہے، یہ مالدار بنے گا، اس کو اپناؤ جو تاجدار کائنات نے عطا فرما رکھا ہے۔ بھائی مرد کو یہ تو حرام ہے، میرا بچہ مرد ہے، رب کریم نے مجھے مرد عطا فرمایا ہے۔ سونا ہر قسم کی دھات سوائے چاندی کے مرد کے لیے حرام، اس کو یاد رکھنا۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا اس کو اتار دے، آقا نے فرمایا ہاتھ آگے کر۔ اس نے ہاتھ آگے کیا،
جب ہاتھ آگے کیا تو آقا نے خود انگوٹھی اتار کے پھینک دی. حضور نے پھینک دیا، سونا تھا یار، سونا. جب حضور نے پھینک دیا، اس نے یہ تمنا نہیں کی کہ میں اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لوں، وہ پڑا ہی رہا، کسی نے نہیں اٹھایا. جب مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، دوسرے صحابہ کرام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ سونا ہے، اس کو اٹھا لے، اپنی جیب میں رکھ لے، اپنے پاس رکھ لے، گھر والوں کو کسی کو دے دینا. اگر گھر والوں کو بھی نہ دے تو بازار میں جا کر فروخت کر دینا، بیچ دینا. اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ کہتا ہے اے اللہ کے بندو، جس کو تاجدار کائنات میرے آقا مولا نے پھینکا ہے، میں اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میرے محبوب نے پھینکا ہے، اس کو آقا نے پھینک دیا، ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ امت کی شان ہونی چاہیے، یہ غلام کی شان ہونی چاہیے. چاہے وہ کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، کوئی چیز ہو، جس کو آقا نے پھینکا ہے ہم اسے اٹھا نہیں سکتے. یہ امت مصطفیٰ کی شان ہونی چاہیے. اور یہ کلمہ، یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، حضور کے ہر امتی تک پہنچایا کرو، جس کو بھی دیکھو. یار حقیقتاً اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کوئی عمل کرتے ان کو علم نہیں ہوتا. یار ان کو بتایا کرو اچھے طریقے سے، ان کو سمجھایا کرو. یار یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے، اور ہم پر حکم کی تعمیل لازم ہے، حضور کے حکم کی تکمیل لازم ہے. حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد نبوی کے اندر قاری القرآن تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، حضور کے فرامین لوگوں کو بتایا کرتے تھے. ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، منہ سے خوشبو، ہبکار ہوتے تھے. یار ہم ایک دن بھی اگر برش نہ کریں، مسواک وغیرہ نہ کریں، تو ہمارے منہ سے بدبو اٹھتی ہے، لیکن ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی، بلے آیا کرتے تھے، ہبکار ہوا کرتے تھے. اکثر شاگرد پوچھا کرتے تھے حضور یہ کیسی خوشبو ہے، لیکن آپ بتایا نہیں کرتے تھے. کوئی ہوتے نا حجت والے، ایک شاگرد بیٹھ گیا، حضور آج میں پوچھ کے جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں بھی تجھے آج بتاؤں گا. جب آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا حضرت امام عاصم نام یاد رکھ لینا. آپ نے فرمایا ایک رات میں سویا ہوا تھا، تاجدار کائنات نے کرم نوازی فرما دی. آقا نے زیارت عطا کی اور فرمایا میرے غلام، تو میرا فرمان اور میرے رب کا فرمان پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہے. جن ہونٹوں سے تو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، مجھے ان ہونٹوں سے محبت ہے. آقا نے مجھے بوسہ دیا تھا، سبحان اللہ، آقا نے بوسہ دیا تھا. جب سے آقا نے بوسہ دیا ہے، اسی دن سے میرے منہ سے رب کریم نے ہبکار اور خوشبو عطا فرما رکھی ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان آگے جاری کیا کرو، پہنچایا کرو کسی نہ کسی صورت میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج تو میڈیا کا دور، سوشل میڈیا، آقا کا فرامین آگے پہنچانا زیادہ آسان ہے، زیادہ آسان ہے. یارو جتنا رب مجھے اجر عطا فرمائے گا، اگر آپ لوگ میرے معاون ثابت ہو گئے، برابر کا اجر، میرے اجر میں کمی کیے بغیر برابر کا اجر آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا. پھر آگے فارورڈ ہوگا، وہ پہنچائیں گے، رب کریم آپ کے اور میرے اجر میں کمی کیے بغیر آگے والے لوگ پہنچائیں گے. یہ تسلسل جہاں تک جاری رہے گا، رب کریم برابر کا اجر عطا فرماتا رہے گا، فرماتا رہے گا، فرماتا رہے گا. ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین آگے پہنچایا کرو، لوگوں کو سنایا کرو، زبان سے سنایا کرو، موبائل سے سنایا کرو.